السلام علیکم، میرا نام آمنہ چودھری ہے اور میں MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج مجھے موقع ملا ہے سر امانت رسول سے کچھ سوالات کے جواب دریافت کرنے کا، جو کہ میرے بہت ہی معزز اور معتبر استاد ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ان سوالات کے ساتھ آئیں۔ یہ اصل وہ سوالات ہیں کہ جو آپ کے جو ہم عمر اور آپ کے ایج کے جو بچے بچیاں ہیں ان کے یہ سوالات ہوتے ہیں، اور چونکہ مجھ سے یہ سوالات اکثر پوچھے بھی جاتے ہیں تو یہ اچھا آپ نے کیا کہ آپ نے ان سوالات کو ریکارڈنگ کی طرف آپ نے توجہ کی کہ ہم ان کو ریکارڈ کر لیں، تاکہ یہ باقی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، بچے ہیں بچیاں ہیں، ان کے جو ذہنوں میں یہ سوالات ہیں ان کو بھی ان سوالوں کا جواب مل جائے۔ جی سر، بالکل۔ ہمارے ایسے بہت سے مسائل ہیں، ہم کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی انہیں ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے۔ ہماری ایک کنزرویٹو سوسائٹی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آگے آ کر ہماری اس طرح کی مشکلات کو، اسپیشلی جو نوجوانوں کی، انہیں حل کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ تو سر میرا پہلا سوال تو یہ جی کہ جب بھی خواتین کی تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو ایسے بہت مرتبہ دیکھنے کو ملا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ایسا لگتا ہے کہ مذہب کی طرف سے کھڑی کی جا رہی ہے، کبھی پردے کی صورت میں، کبھی مرد اور خواتین کے درمیان فرق کی صورت میں، کبھی سماجی نارمز کی صورت میں۔ سر کیا واقعی تعلیم اور مذہب ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں؟ یعنی خواتین کے حوالے سے؟ جی بالکل سر۔ یعنی جب بات ہم کرتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم ہے، ترقی ہے اور آزادی ہے، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مذہب اس ہمارے لیے ایک کو رکاوٹ بن جاتا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک ایک بات کو ہم لیتے ہیں، مثال کے طور پر پردہ کی بات ہم کرتے ہیں، تو پردہ جو ہے، جو قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، جب ہم اس کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو اس کی تو کوئی ایسی رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم یہ کہیں کہ اس کی بنیاد پر عورت باہر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی، یا عورت تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، یا عورت کوئی بھی معاشرتی اور سماجی سطح پہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تو اس پردے کو دیکھ کر تو ایسا کبھی نہیں محسوس ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو آپ کو اس حوالے سے رکاوٹیں نظر آتی ہیں جن کو مذہب سے منسوب کر دیا جاتا ہے، اگر گہرائی کے ساتھ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر بلکہ اس کے برعکس ہمیں باتیں نظر آتی ہیں۔ یعنی قرآن کو دیکھیں اور حدیث کو دیکھیں، سنت کو دیکھیں، تو وہاں پہ تو ہمیں اس بات میں یہ نقطہ نظر آتا ہے کہ عورت کو کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اس کو ہمت دلائی گئی ہے کہ وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین بزنس بھی کرتی تھی اور خواتین تعلیم بھی لیتی تھی، تعلیم دیتی بھی تھی، بے شک۔ اور پوری اسلامی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ امہات المومنین ہیں، صحابہ و صحابیات ہیں، اور بعد میں آنے والے لوگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ تو اسلام تو اسی طرح پھیلا، خواتین نے اس تعلیم حاصل کی اور پھر لوگوں تک تعلیم کو پہنچایا، لوگوں کو پڑھایا سکھایا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بعد کے ادوار میں جا کر، یا یہ ہمارے اپنے معاشرتی اور سماجی سطح پہ جو سوچ ڈیولپ ہوئی ہے اور پیدا ہوئی ہے، اس کا تعلق اسلام سے اور مذہب سے بالکل نہیں ہے۔ تو سر آپ کا کہنا ہے کہ اسلام کسی بھی پوائنٹ پر اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ خواتین کی تعلیم میں کسی قسم کی رکاوٹ بنے، بٹ سر ایک بہت نارمل چیز دیکھی گئی ہے کہ اسپیشلی ہمارے جو علماء ہیں، اگر وہ خواتین کی تعلیم پہ بات کریں بھی تو ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ 12ویں تک یا 10ویں تک اسے تعلیم دلاؤ کہ صرف وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے، اور اعلیٰ تعلیم کی وہ سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ تو سر علماء میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے ہمارے علماء تو نہ کہیں، یعنی مذہبی طبقے میں اگر آپ کہیں تو یہ ایک اپروچ پائی جاتی ہے۔ جو عالم ہے، جو دین کو سمجھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو عصری تعلیم ہے، جو جدید تعلیم ہے، وہ ایک بچی کے لیے، ایک خاتون کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس لیے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی تو اس کی اعلیٰ تعلیم کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے خواتین استفادہ کریں گی، خواتین کو فائدہ ہوگا۔ بہت سے مسائل خواتین کے ہوتے ہیں، یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون ماہر نفسیات بنتی ہے، سائیکالوجسٹ بنتی ہے یا سائیکیٹرسٹ آپ کہہ لیجئے وہ بنتی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے کتنی خواتین، کتنی بچیوں کا
فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی خاتون استاذ بنتی ہے، ایم اے کرتی ہے، پی ایچ ڈی کرتی ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس سے کتنا فائدہ خاندانوں کا ہوتا ہے، لوگوں کا ہوتا ہے، رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ اگر اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ کم عقلی اور کم علمی کی بات وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو تعلیم عصری ہو اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہو تو اس کا دروازہ کسی کے لیے بھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دروازہ بند کیا جائے گا تو گویا کہ آپ معاشرے کو واپس لے کر جا رہے ہیں جہالت کی طرف۔ جی سر، اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ جو ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اسپیشلی وہ خواتین جن کا تعلق چھوٹے شہروں سے ہوتا ہے، جی، وہ شہر جہاں پہ آپ کو تعلیم کے بہت بہترین مواقع میسر نہیں ہیں۔ پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ ان شہروں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لڑکوں کو بڑے شہروں میں بھیجا جاتا ہے۔ خواتین بھی اپنے لیے چاہتی ہیں تاکہ انہیں تعلیم کے یکساں مواقع میسر ہوں، جی، بٹ سر مسئلہ یہ آتا ہے کہ لڑکیوں کو بھیجنے میں والدین بہت زیادہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی طور پر بھی اس بات کو بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ اپنی بیٹی کو سالوں کے لیے گھر سے باہر بھیجو۔ جی، اور پھر ہمارے رشتہ دار طبقہ تو ہے ہی جو کہ اس چیز کو والدین کے لیے تانا بنا دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کھلا چھوڑ دیا ہے اور ایک بیٹی کو اکیلے دوسرے شہر میں بھیج دیا ہے۔ سر اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے اس کا تعلق تو مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو آپ کے سماجی ارتقاء سے ہے، ایوولوشن سے ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے دیہی علاقوں میں جو شہروں سے علیحدہ گاؤں ہیں جیسے دیہات ہیں، وہاں پر بچیوں کو تو اسکول بھی نہیں بھیجا جاتا تھا۔ آج بھی یہ صورتحال ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ سروے کریں اور آپ جو رپورٹس آتی ہیں ان کو اگر دیکھیں تو اب بھی ہمارے بہت سے دیہات اور بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر بچیوں کو تعلیم نہیں دلوائی جاتی۔ جی وہ بالکل، بلوچستان میں بھی ہے، وہ پنجاب میں بھی ہے، وہ سندھ میں بھی ہے، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، ہر جگہ پر یہ چیز موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق ہمارا وہ جو سماجی جو ایک سیٹ اپ ہے اس سے اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک سماجی یعنی ارتقاء ہوتا ہے، جیسے جیسے تعلیم آتی جائے گی، شعور آتا جائے گا تو مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ شہروں میں آنے کا مسئلہ واقعی ہے والدین کے لیے، لیکن پھر والدین کو یہ چاہیے کہ وہ مختلف انداز میں رابطے میں رہیں، تعلق میں رہیں، نگرانی کرتے رہیں اپنے بچوں کی۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن تعلیم سے روکا نہیں جا سکتا۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر آپ تعلیم سے روک دیتے ہیں تو پھر آپ ایسی جاہل نسل پیدا آپ کر رہے ہیں، ایسی نسل پیدا کر رہے ہیں کہ جنہیں اپنے جدید تقاضوں کی خبر ہی نہیں ہے، ان کا بالکل شعور ہی سر۔ نہیں ہے۔ تو یہ ایک مشکل ہے، لیکن اس مشکل کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کے بچوں کی زندگی کا جو وقت ہے اگر وہ گزر جاتا ہے والدین کے، تو پھر اولاد پیچھے ہو جائے گی، زمانہ آگے نکل جائے گا، وقت آگے نکل جائے گا۔ تو اولاد کو زمانے کے ساتھ اور وقت کے ساتھ چلانا بھی تو ہے نا۔ تو لیکن جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن ان کو حل کیا جاتا ہے، ان مشکلات کو اور ان مسائل کو، نہ یہ کہ اولاد کو یا خاص طور پہ بیٹیوں کو تعلیم گھر دینے سے روک میں دیا جائے۔ بٹھا دے۔ باقی جہاں تک رشتہ داروں کی بات ہے تو رشتہ داروں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کسی کی بچی آگے نکل رہی ہے تو ان کو اس سے حسد بھی ہوتا ہے، جیلسی بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیوں ان کی بچی ترقی کر گئی، کیوں پڑھ گئی، کیوں آگے نکل گئی۔ تو وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے خاندانی روایت کے بنیاد پر آپ کہہ لیں، رسم کے بنیاد پہ کہہ لیں، یا مذہب کے بنیاد پر پھر وہ اعتراضات کرتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ جی سر، آپ نے کہا کہ اس صورت میں والدین کو بالکل بھی اپنی بیٹیوں کو روکنا نہیں چاہیے دوسرے شہروں میں جا کے تعلیم حاصل کرنے سے۔ جی، بٹ سر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر آپ دوسرے شہر میں جاؤ گے، ایک لڑکی جب ایک شہر میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے موو کرتی ہے جی، تو بہت ساری رسپانسبلٹیز اسے اپنے سر پہ لینی پڑتی ہیں جو اس سے پہلے اس کے والدین ادا کر رہے تھے۔ جی، مثال کے طور پر اگر میں سفر کی مثال لے لوں، ہمارے اسلام میں یہ بہت اسٹرانگ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ لڑکی کسی محرم کے بغیر اکیلے سفر نہیں کر سکتی۔ جی۔ سر اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس میں مقصود کیا تھا؟ عورت کی جان، مال، آبرو کی حفاظت، یہ مقصود ہے۔ اس وقت کے حالات ایسے تھے، آپ دیکھیے کہ ریگستان ہے، صحرا ہے اور لمبا سفر ہے، اونٹوں پر گھوڑوں پر کرنا ہے۔ راستے میں ڈاکو ہوتے تھے، ڈاکوؤں کے پورے قافلے اور کاروان ہوتے تھے کہ جو قافلوں کو لوٹتے تھے، آتے جاتے لوگوں کو۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ حکم اور یہ مصلحت آج بھی قائم ہے۔
اگر جہاں پہ بہن کی، بیٹی کی اگر کوئی عزت کو، آبرو کو، اس کی جان کو، اس کے مال کو اگر خطرہ ہے تو واضح بات ہے کہ وہاں پر ہم ساتھ، بھائی کو یا باپ ساتھ جاتا ہے یا کوئی ساتھ جاتا ہے، تو یہ جہاں پہ خطرہ ہوگا وہاں پر یہ بات اور یہ حکم قائم ہوگا، اور جہاں پہ خطرہ نہیں ہے تو واضح بات ہے وہاں پر عورت پھر سفر کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک ہی فلائٹ میں یہاں سے خاتون بیٹھتی ہے، یورپ اور امریکہ میں یا UAE میں یا کسی اور ملک میں جا اترتی ہے، اور وہاں پر آگے اس کا بھائی ہے، خامند ہے، بیٹا ہے یا باپ ہے، وہ آگے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، وہاں پر ریسیو کر لیتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے یہ فرمایا تو بنیادی طور پر آپ وہاں کا معاشرہ، سماج، وہاں کا ماحول آپ نظر میں رکھیے، ذہن میں رکھیے، پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پر واقعی ایک خاتون کو خطرہ تھا، تو اس لیے کہا کہ بھئی وہ اکیلے سفر نہ کرے، اپنے ساتھ کسی کو لے لے۔ آج بھی اگر یہ خطرہ کہیں پر موجود ہوگا تو عورت اسی طرح ہی کرے گی، اگر نہیں ہے تو عورت اکیلے بھی سفر کرے گی۔ سر، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو تعلیم، دینی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تعلیم کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تعلیم اور دین دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ سر، اس معاملے میں آپ سے ایک ٹیکنیکل مسئلہ میں آپ سے دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ اکثر ہمارا نظام تعلیم ہی کئی جگہوں پر خواتین کی تعلیم کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نظام تعلیم اور مذہب ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ ہمارے نظام میں بہت ساری جگہ پر خواتین سے بھی تصویر مانگی جاتی ہے، آپ کے فارمز کے لیے، ڈفرینٹ چیزوں کے لیے، مگر وہ خواتین بھی ہیں جو پردہ کرتے ہوئے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کرتی ہیں۔ وہ اور ان کے گھر والے اس بات پر کافی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا پردہ کرنے کا فائدہ اگر نامحرم لوگ آپ کے چہرے کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، اسے ایک ٹیکنیکل مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو سر، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہمارے علماء اور فقہاء میں اس معاملے پر اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ پردے میں شامل نہیں ہے۔ اب جب ہاتھ، پاؤں اور چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے تو واضح بات ہے کہ جس پر اختلاف ہے وہ کوئی دینی حکم بھی نہیں ہے۔ جب وہ دینی حکم نہیں ہے تو ان معاملات میں در حقیقت دفع شر کے لیے، ضرر کے لیے یہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ تصویر کو اگر دیکھیں تو کسی دور میں اس پر بھی اختلاف تھا کہ تصویر حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ شناختی کارڈ کے لیے، پاسپورٹ کے لیے پھر تصویریں لوگوں نے کھنچوائی ہیں۔ یہ جو ایڈمیشن فارم ہیں یا دوسرے فارمز ہوتے ہیں جن پر تصویر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ بھئی تاکہ چہرے سے پہچان ہو سکے کہ بھئی یہ وہ بچی ہے کہ جو ایگزام میں بیٹھی یا جس نے داخلہ لیا، تو اس میں کوئی کسی طرح کی بھی کوئی قباحت نہیں ہے کہ تصویر جو ہے وہ لگائی جائے۔ اب تو بلکہ سائنس اس سے بھی آگے ترقی کر گئی، اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ بائیو میٹرک سسٹم اب آ گیا ہے، اب انگوٹھے سے، انگلی سے اب اس سے شناخت ہو جاتی ہے انسان کی، تو اب تو انسان اور آگے جا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی تصویر کا تقاضا کسی ادارے کی طرف سے کیا جاتا ہے تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر۔ سر، خواتین کی تعلیم پر بات ہو گئی، اب خواتین کے دوسرے اگر رائٹس کی طرف ہم آئیں، آپ سے ایک سوشل ایشو کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت جو کامن ٹرینڈ پایا جاتا ہے، والدین کی عزت کرنا ہمارے معاشرے کا ایک نام ہے، ہماری ایک روایت ہے، ہمارے مذہب کا ایک تقاضا ہے، اور پاکستان میں اولاد اپنے ماں باپ کی خاصی عزت بھی کرتی ہے، ان کی فرما بردار ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے خاصی کہا نا، یہ صحیح لفظات میں بولا کہ خاصی عزت کرتے ہیں۔ سر، اس کے بارے میں دریافت یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ بعض اوقات اسے ایک لمٹ سے آگے لے جایا جاتا ہے، خاص طور پر جب بچوں کے رشتوں کی باتیں ہوتی ہیں تو والدین ان سے دریافت کیے بغیر، ان سے اس معاملے میں کوئی بھی اوپینین لیے بغیر اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہم اپنی اولاد کے لیے ان سے بہتر جانتے ہیں، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم فیصلہ کریں ان کے لیے وہی اچھا ہے۔ اور اگر وہ اس چیز سے انکار کرتے ہیں تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولاد ہماری نافرمانی کر رہی ہے، یہ ہماری فرما بردار نہیں رہی۔ تو سر، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر زندگی گزارنی ہوتی ہے بیٹی نے یا بیٹا، یعنی ان کی شادی ہو رہی ہے نا، تو ان کو شریعت، اللہ کا دین کلی اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق فیصلہ کریں، نہیں پسند تو اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے نا، والدین نے تو نہیں گزارنی۔ اور اگر انسان کا سفر ہے، مثال کے طور پر ہم جیسے لاہور سے کراچی جاتے ہیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا
ہم سفر بیٹھا ہوا ہے تو وقت گزرتے معلوم بھی نہیں ہوتا. اگر ایسا شخص بیٹھا ہو جس سے مزاج اور طبیعت بھی انسان کی نہ ملے تو وہ زندگی بوجھل ہو جاتی ہے، پہاڑ جیسی ہو جاتی ہے. یہی معاملہ انسان کا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو شادی کے معاملے میں انسان کی پسند ہو اور انسان کو اس میں اختیار ہو، آزادی ہو، تو یہ اللہ کا دین بھی اس کو دیتا ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی. تو والدین کی اس معاملے میں کوئی نافرمانی نہیں ہوتی. والدین کی جہاں پر نافرمانی کی بات کی گئی ہے، دیکھیے قرآن پاک نے کہا کہ فلا تطعہما، کہ جب شرک کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے دین کے مقابل کوئی بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کی فرمانبرداری نہیں کرنی، ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ یہاں پر اللہ کا دین کی مخالفت ہو رہی ہے، اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس لیے والدین کی فرمانبرداری نہیں کرنی. تو معاملہ فرمانبرداری اور نافرمانی کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا معاملہ ہے. جب ہم اللہ کے دین کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو ہی ختم کر دیا، فسخ کر دیا، اور آپ نے لڑکی کو اجازت دی کہ جہاں وہ چاہتی ہے وہاں پر وہ نکاح کرے، وہ شادی کرے. تو ہمیں تو اس طرح کے دلائل قرآن سے اور حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. تو والدین کو در حقیقت اس معاملے میں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی رہنمائی کرے، اپنی اولاد کو سمجھا دے، اور جو بھی اس کے نفع و نقصان ہے مستقبل کے وہ ان کو آگاہ کرتے ہیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. باقی اولاد جو ہے وہ اس کا حق ہے جو وہ اپنے زندگی کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے بارے میں وہ فیصلہ کرے. میں ایک اور تصویر بھی دکھایا کرتا ہوں، وہ یہ کہ مثال کے طور پر والدین اگر جبر بھی کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس جبر کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. یعنی پھر سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جو اولاد کی پسند ہوتی ہے یا اولاد کا کہنا ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ والدین کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اولاد بھی اس بات کو سمجھے کہ وہ بھی اس زمین پر رہتی ہے، وہ کسی اور کرہ پہ نہیں رہتی، کسی اور پلانٹ پہ نہیں رہتی کہ جہاں اس نے زندگی گزارنی ہے. اس نے بھی اسی معاشرے میں اور اسی سماج میں رہنا ہے اور اکٹھے وقت گزارنا ہے. تو لہٰذا جو خیر جواب کچھ لمبا ہو گیا، تو میں مختصر یعنی یہ کہوں گا کہ اس حوالے سے کہ دین کی اگر بات کی جائے تو دین یہی کہتا ہے کہ والدین اولاد کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے، اور اس معاملے میں کوئی والدین کی نافرمانی بھی نہیں ہے اور والدین کی بے ادبی بھی نہیں ہے. جی سر آپ ہی نے درمیان میں ایک نقطہ اٹھایا کہ اگر اس صورت میں کوئی جبر کیا جاتا ہے تو ان کے نتائج جو نکلتے ہیں ان سے ہم سب آگاہ ہیں. سر اسی بات کی طرف میں آنا چاہوں گی. ہمارے معاشرے میں طلاق ایک بہت مکروہ میٹر سمجھا جاتا ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے. اگر کسی بھی ریزن کی وجہ سے ایک رشتہ دو لوگ نہیں نبھا پاتے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس صورت میں اگر وہ نہیں نبھا پاتے تو عورت کے لیے بہت بڑی تہمت بن جاتا ہے، ایک بہت ہی بڑی بے عزتی سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت اپنا گھر نہیں بنا سکی، اور سارا بلیم آ کر عورت پہ شفٹ ہوتا ہے. مرد کو اتنا نہیں برا سمجھا جاتا جتنا ایک طلاق یافتہ عورت کو برا سمجھا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ بہت عام سوال ہے یہ آپ کا. دیکھیے کہ دین کا اگر ہم اس حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں پہ میاں بیوی کی نہیں بنتی وہاں پر دونوں میں جدائی کا ایک راستہ یہی ہے طلاق. مرد عورت ایک دوسرے سے نبھا نہیں سکتے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ بیان کر دیا. اگرچہ اس کو ناپسند کیا گیا طلاق کو، اور یہ ناپسند بھی عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی اتنی ناپسند ہے جتنی عورت کے لیے ہے، دونوں کے لیے ہے. تو باقی عورت کے لیے تہمت بنا دینا، اس کو الزام بنا دینا، یہ در حقیقت ہمارے اپنے جو سماجی اور معاشرتی ہمارا سیٹ اپ ہے، یہ در حقیقت اس کی خرابی ہے. اس کا تعلق یعنی اللہ کے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یا رسول اللہ کی سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ سر ہمیں اسلام کو ایک شیلٹر کے طور پہ استعمال کر کے دوسروں کی زندگی مشکل بنانے کے بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے. یعنی کہ مذہب کو ہمیں مس یوز نہیں کرنا چاہیے، غلط استعمال ہمیں مذہب کا نہیں کرنا چاہیے. بٹ سر جب ہم تک مذہب پہنچایا ہی ان غلط معنوں میں جاتا ہے. ہم مذہب سیکھتے ہیں اپنے علماء حضرات سے،
علماء میں نہیں کہوں گی، ہمارے جو مذہبی مولوی طبقہ حضرات ہے، سے، ہمارے مولوی حضرات ہم تک مذہب پہنچاتے ہیں، اور سر وہ جو مذہب ہم تک پہنچاتے ہیں اسے دیکھ کر ہمیں اس سے محبت فیل نہیں ہوتی، ہم اس سے دوری محسوس کرتے ہیں، جی اسے اتنا مشکل بنا کے ہمارے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ رستہ چلنے کا ہو ہی نہیں سکتا، آج کے زمانے میں اس رستے کے پر میں نہیں چل سکتا۔ تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آپ جو یہ الفاظ کہہ رہی ہیں در حقیقت یہ آپ ہی کی عمر کی بچیاں بچے، یہ ان کی دل کی آواز ہے جو بالکل آپ سر، بیان کر رہے ہیں۔ وہ جو مذہبی طبقہ آپ کہہ رہی ہیں یا جو بھی مولوی حضرات آپ کہہ رہی ہیں، تو در حقیقت جو کچھ وہ انہوں نے پڑھا یا جو انہوں کو پڑھایا گیا، بتایا گیا، وہ آگے پھر سوسائٹی کو وہی کچھ بتاتے ہیں اور وہی کچھ ہی وہ آگے منتقل کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں تو وہاں پہ ان چیزوں کا کوئی بیان نہیں ہے۔ یعنی طلاق کی صورت میں عورت پہ تہمت ہونا، الزام ہونا، میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، میں نے حدیث بھی دیکھی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا معاشرہ اس کا بھی مطالعہ میں نے کیا ہے، صحابہ کو بھی میں نے پڑھا ہے، تو ایسا کوئی الزام اور تہمت عورت پر نہیں ہوتے تھے۔ آزادی ہوتی تھی، اگر عورت یہاں تک کہ اگر عورت نہیں بسنا چاہتی تو وہ رسول اللہ کے پاس آ کر کہتی تھی بھئی یہ شخص مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو آپ اسی وقت کہتے تھے ٹھیک ہے تمہیں آزادی ہے، تم علیحدہ ہو جاؤ۔ تو کبھی بھی کوئی جبر کی صورت نہیں تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر عورت علیحدہ ہو گئی، اپنی پسند کو اس نے بیان کر دیا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ بڑی بری عورت ہے، یہ اپنی پسند کو بیان کر رہی ہے یا ناپسند کو بیان کر رہی ہے۔ اگر طلاق ہو گئی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو جی اس نے زبردستی خود طلاق لی ہے، مرد کے ساتھ یہ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی کسی نے کوئی تہمت، کوئی الزام نہیں لگایا، اور یہ سلسلہ معاشرے میں چلتا رہا۔ یہ سب کچھ جو پیدا ہوا یہ ہمارے اپنے معاشرے کی رسومات کہہ لیں، رواجات کہہ لیں، کہ یہ ہم نے کسی اور ممکن ہے کہ معاشرے سے یا کسی اور قوم سے ہم نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہو، یا پھر وہ جو ایک بیکورڈنیس ہمارے نظام تعلیم میں ہے کہ جس پہ ہم نے نظر ثانی نہیں کی، جس کو ہم نے دوبارہ جس کی تشکیل جدید نہیں کی، یہ شاید وہ مسائل ہیں کہ جو ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اور خاص طور پر یہ ہم نے وہ جو جاگیردارانہ نظام ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک زرعی دور ہے، شاید یہ اس کی یادیں ہیں جو ہمارے ہاں تازہ ہوتی رہتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سر کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ان تمام معاملات پر ہمیں ایک کھلے ذہن کے ساتھ گائیڈ کیا، کیونکہ ماشاء اللہ آپ دین اور معاشرت دونوں کا علم رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور بڑے اچھے سوالات آج آپ نے اٹھائے، اور اگرچہ وقت کچھ ہمارا زیادہ ہو گیا لیکن سوالات آپ کے بڑے بنیادی یہ سوالات ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح ہم اس انشاءاللہ سلسلے تعالیٰ کو سر، رکھیں گے۔ جی عنقریب جلد مزید سوالات کے ساتھ سر کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے ان سوالات کے جواب دریافت کریں گے تاکہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے میں سر ہماری مزید رہنمائی فرما سکیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ حافظ۔